جب اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی، آپ انسانوں سے ہٹ کر جب جانوروں کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک گدھا جو ہے آگے بڑھا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں وہ آخری گدھا ہوں جس کے اوپر میرے آباؤ اجداد جو پہلے تھے ان پر نبیوں نے سواری کی ہے، میں آخری رہ گیا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی سواری بنوں۔ آپ نے قبول فرمایا اس گدھے کو اور اس کا نام آپ نے یافور رکھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری بھی فرمایا کرتے تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں تشریف لے جاتی ہے، تو وہ یافور پاگل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنے کی وجہ سے، مدینے کی گلیوں میں دوڑتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی موت جو ہے قبول کر لی۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی جو ہے برداشت نہ ہوئی، بڑی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ کے پاس کوئی خادم نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تو وہ بھاگا جاتا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو ٹکر مارتا۔ حضرت ابو بکر باہر نکلتے، دیکھتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، وہ آگے آگے چلتا، حضرت ابو بکر اس کے پیچھے چلتے، اور وہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ وہاں لے کر آ جاتا تھا۔ یعنی کسی کو بھی بلانا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارک کو، آپ کے مقام کو، آپ کی عزت کو جانوروں نے پہچانا ہے، واحد انسان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، نبوت اور عزت اور مقام کو نہیں پہچان سکتا۔ من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ نہایت واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا حضور پر نور سرکار دو عالم، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار انبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے معجزے عطا فرمائے۔ ایک کتاب میں 1200 کے قریب معجزات لکھے ہوئے ہیں، ایک کتاب میں 1100، ایک کتاب میں 1000 معجزات عطا فرمائے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے سامنے جو موجود ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم جب تک قیامت نہیں آتی قرآن بھی موجود رہے گا، نبی کا فرمان بھی موجود رہے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی موجود رہے گی۔
آپ کا طریقہ مبارک، آپ کی سنت مبارک بھی تب تک اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا۔ بقیہ جتنے انبیاء ہیں ان کی زندگی لوگوں نے بدل ڈالی، اس میں باتیں بنا بنا کے من گھڑت اس نبی کی زندگی مبارکہ کو، ان پر اترنے والی کتاب کو ان لوگوں نے بدل دیا، اس میں خلط ملط ملاوٹ کر کے۔ لیکن واحد ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہ ان کی زندگی مبارکہ بدلی ہے، نہ ان کا طریقہ مبارک بدلا ہے، نہ ان کی سنت مبارک بدلی ہے، نہ ان پر اترنے والی کتاب قرآن کریم بدلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، محفوظ بھی رکھا ہے، اور لوگوں تک بھی اس کا اللہ تعالی نے پیغام جو ہے پہنچایا ہے۔ کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریاں کی، 2 خچر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے اوپر آپ نے سواری کی، اور 8 کے قریب گدھے تھے جن کے اوپر آپ نے سواری فرمائی۔ خیبر کے مقام پر جب اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی، آپ انسانوں سے ہٹ کر جب جانوروں کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک گدھا جو ہے آگے بڑھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں وہ آخری گدھا ہوں جس کے اوپر میرے آباؤ اجداد جو پہلے تھے ان پر نبیوں نے سواری کی ہے، میں آخری رہ گیا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی سواری بنوں۔ آپ نے قبول فرمایا اس گدھے کو، اور اس کا نام آپ نے یافور رکھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں تشریف لے جاتی ہے، تو وہ یافور پاگل ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنے کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں دوڑتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی موت جو ہے قبول کر لی۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی جو ہے برداشت نہ ہوئی، بڑی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ کے پاس کوئی خادم نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تو وہ بھاگا جاتا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو ٹکر مارتا۔ حضرت ابو بکر باہر نکلتے، دیکھتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، وہ آگے آگے چلتا، حضرت ابو بکر اس کے پیچھے چلتے، اور وہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ وہاں لے کر آ جاتا تھا۔ یعنی کسی کو بھی بلانا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارک کو، آپ کے مقام کو، آپ کی عزت کو جانوروں نے پہچانا ہے، واحد انسان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، نبوت اور عزت اور مقام کو نہیں پہچان سکا۔ جانوروں نے تابع داری کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جو ہے جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے حج کا، یا زیادہ لوگ ہوتے تھے اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیتے تھے، اور اونٹنی کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے وہ ایسے سن ہو کر کھڑی ہو جاتی تھی جیسے میرے اوپر کوئی بیٹھا ہی نہیں، ہلتی نہیں تھی ادبن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھ کے، یعنی آپ کی اونچائی ہو جاتی تھی اور لوگ سارے نظر آتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ یہی نہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ قضاء حاجت کی جو ہے پیش آئی، اور آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہاں جھاڑیاں نہیں تھی،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर को फरमाया, जाबिर इन झाड़ियों को कहो मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाएं ताकि मैं कज़ाए हाजत कर लूं। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने चूं चरानी की, मैंने जाकर ऊंची आवाज से उन दरख्तों को कहा मेरे पैगंबर का ये फरमान है मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाओ। उन्होंने झमे गफीर बना लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन झाड़ियों के अंदर जो है अपनी कज़ाए हाजत की। दरख्त अब किसको पता है, ये बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, लेकिन आका के फरमान को उन दरख्तों ने भी माना है, उन्होंने भी फर्मा बरदारी की है। एक मरतबा आपने सहाबा के पास बैठे हुए थे, हजरत अली पाक भी वहां मौजूद है। सारे सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, सर्दी का मौसम था, भूख लगी है। अबू बकर आ जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह भूख लगी है। उमर आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह भूख लगी है। एक खजूर का तना खड़ा था, हालांकि रिवाज ये है कि गर्मियों में खजूरों के ऊपर फल लगता है और गर्मियों में पकता है, लेकिन वो सर्दियों का मौसम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली पाक को फरमाया, अली इस खजूर के तने को जाकर कहो अपना फल हमें खिला। तो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मैंने जब जाकर इतना ही कहा तो उसके हर तने से जो है फल नीचे गिरना शुरू हुआ। हजरत अली फरमाते हैं मेरी चादर थी, मैंने चादर नीचे बिछा दी, मेरी चादर भर जाती है। सारे सहाबा ने वो खजूरें खा ली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मेरी बेटी के पास ले जाओ, फातिमा तो ज़हरा के पास, उसके बच्चे भूखे हैं, फातिमा भूखी है, जाके उनको भी खिलाओ। हजरत अली फरमाते हैं कितने दिन हम वो खजूरें खाते रहे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और आपका मौजज़ा ये खत्म नहीं हुआ। अब दरख्त बेजान चीज है, उनको इल्म है कि ये नबी हैं, इनका मकाम और इनका मर्तबा सबसे आला है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं। एक वाहिद इंसान है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की कदर नहीं, वो उनके फरमान पर अमल नहीं करता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाता। हमारे ऊपर शैतान ने ऐसे पर्दे डाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। यही नहीं, कब्र में आकर जो फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बू का, मन दीनों का और मन नबीयू का, इस नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है, अगर वहां भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इस दुनिया में अपनाया होगा तो यक जबान होकर कहेगा ये मेरे पैगंबर, मेरे आका, मेरे रसूल है, मेरे मदनी करीम है, मैं इनकी जिंदगी को अपना के आया हूं, फौरन तेरी जबान से वो अल्फाज जारी हो जाएंगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर वहां भी ना पहचान सकेगा तो क्या करेगा। तो इसलिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान जानवरों ने और दरख्तों ने, हर चीज ने माना है। किताबें आप उठाकर देखें, बुखारी शरीफ इतनी बड़ी है, 2 जिल्दों में है, और मुस्लिम शरीफ 2 जिल्दों में, अबू दाऊद 2 जिल्दों में, नसाई 2 जिल्दों में, इब्ने माजा 2 जिल्दों में, इन सारी किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है। 1200 के करीब आपके मौज़े हैं। आज तक कोई आदमी बता दे कि मेरी उंगलियों से कोई चश्मा जारी हुआ हो, मेरे आका तो वो है कि आप पानी में अपनी उंगलियां डुबोया करते थे तो वो 70 के करीब अगर लश्कर होता था, वो पानी जो है पेट भर कर अपना सैर होकर पानी पी के वुजू करके गुस्ल करके फिर भी वो पानी जो है खत्म नहीं होता था। आज तक किसी ने सुना हो कि फलां बुजुर्ग से या किसी वली की उंगलियों से दूध के चश्मे जारी हुए हों, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा के दूध के प्याले में अपनी उंगलियां डुबो दें। असहाबे सुफा जितने शागिर्द थे पढ़ने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सब ने सैर होकर उस दूध को पिया। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं फर्क करना भूल गया कि पहले दूध ज्यादा थे या अब ज्यादा है।
اللہ تبارک و تعالی نے بے تحاشا معجزے عطا فرمائے، اور اتنے معجزے عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی جہاں مکہ اور مدینہ میں آپ نے زندگی گزاری ہے یا جہاں آپ نے سفر کیا ہے، وہ نشانیوں کو دیکھ کر آپ وہاں چلے جائیں، ہمیں اپنا گھر بھول جاتا ہے، کاروبار بھول جاتا ہے، اپنی زندگی بھول جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ یہیں زندگی گزار دوں اور یہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان جو ہے نچھاور کر دوں۔ لیکن کیا ہے کہ زندگی میں ان کے طور طریقے کو نہیں اپناتے، ان کی شریعت کو نہیں اپناتے، ان کے سنت طریقے کو نہیں اپناتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا جو ہے معجزے عطا فرمائے۔ ایک دیہاتی تھا، اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا، اس نے گوہ کا شکار کیا۔ گوہ کو شکار کرنے کے بعد ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ اپنی آستین میں اس مردہ گوہ کو چھپایا۔ چلتا چلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل پاک کے پاس سے گزر ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ مجمع کس کا ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں یہ ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع ہے، یہ ان پر ایمان لانے والے عاشق رسول ہے۔ وہ صحابہ اکرام کو چیر کے کہتا ہے اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور معجزہ دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بد زبانی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، اتنا تک کہتا ہے کہ عورتیں اتنی جھوٹی نہیں جتنے آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، پتہ نہیں تھا اس کو، اور کہتا ہے یہ ایسے ہی لوگوں کو دیوانہ تو نے بنایا ہوا ہے معاذ اللہ جادو کر کے، یا کوئی ایسا آپ نے منتر پڑا ہے کہ لوگ تمہارے دیوانے ہو گئے ہیں۔ اگر واقعی نبی ہے تو ایسے آستین سے گوہ کو نکالتا ہے اور ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکتا ہے، اگر واقعی نبی ہو تو اس گوہ کو کہو کہ یہ تمہارا کلمہ پڑھے۔ ایک آپ اندازہ دیکھیں کہ اس کی بد زبانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس کو، اور اتنے گندے الفاظ اس نے کہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اپنے جان نثاروں کو کہتے، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، میرے بدن کا کوئی بال ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہوا نہ ہو، غصے کی وجہ سے مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے تھے، میرا جی چاہتا تھا میں اس کا گلا وہیں دبا دوں، حضرت عمر فرماتے ہیں۔ اور روایت کرنے والے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے جب یہ بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گوہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا گوہ اگر میں واقعی اللہ کا رسول ہوں تو میرا کلمہ پڑھ۔ تو اس گوہ نے وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ پڑھا۔ وہ جو ہے اس کلمے کو سن کے زندہ نہیں گوہ، مری ہوئی ہے، شکار کی ہوئی ہے، وہ گوہ جو ہے بولتی ہے، اور اس کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا اب اس کو۔ اس وقت گوہ کھانا جائز تھا، تو وہ لے جاتا ہے اپنے گاؤں میں اور کہتا ہے جا کے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے کہ جس نبی کے بارے میں تم نے میرے کان بھرے تھے، بغض و حسد جس نبی کا میرے ذہن میں، میرے دماغ میں تم نے بھرا تھا، آج اس نبی کا میں امتحان لے کے آیا ہوں۔ وہ کیا امتحان لیا ہے؟ اس گوہ کو اس نے اٹھایا ہوا ہے، میں نے جہاں کے کہا مجمع میں نے کہا تاکہ مجمع میں یہ جھوٹے ثابت ہوں، میں نے کہا یہ اگر گوہ کلمہ پڑھ دے گی تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، میں ایمان لے آیا ہوں اور ساتھ تمہیں بھی لے کر جانا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی سچے اور صادق اور امین نبی ہیں۔ سارے گاؤں والوں کو لے جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اور جا کر کلمہ پڑھتا ہے۔ ابن قیم نے اور ابن کثیر نے اور ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وہ سارے گاؤں کو کلمہ پڑھواتا ہے۔ جو سب سے بڑا دشمن تھا کہتا تھا معاذ اللہ اتنی عورتیں جھوٹی نہیں جتنا معاذ اللہ تم جھوٹے ہو، آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جانثار بن جاتا ہے، سپاہی بن جاتا ہے، عاشق رسول بن جاتا ہے۔
ایک مردہ گوہ جانور ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو ان کی قدر نہیں، ان کی نبوت کا ہمیں علم نہیں، ان کی شریعت کا ہمیں علم نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، ان کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ جتنی مرضی ترقی کر لو، جتنا مرضی پیسہ کما لو، ان کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔